میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ نے سن لیا ہوگا، سلام کا جواب آپ نے دے دیا ہوگا۔ تو آج جو ہے ہم نورانی کا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ میں بتا دوں کہ میں کوئی حافظ قرآن، کوئی بڑا بہت قاری تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ شکر اپنے رب کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھنا الحمدللہ میرے نظر میں مجھے آتا ہے الحمدللہ، اور جتنا انسان کو آتا ہے دوسرے کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو اس لیے میں جو ہوں آپ کو بھی جو ہے پڑھانے والا ہوں آج۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں پڑھوں گا اس طرح بھی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين يا فتاح رب زدنی علما۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ جو ہیں مفردات پڑھنے ہیں۔ مفردات جو ہیں الگ الگ حروف کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب دو حروف اکٹھے ہوتے ہیں، 3 حروف 4 حروف، تو وہاں پر لفظ بنتا ہے، الفاظ بنتے ہیں۔ لیکن جو الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، الگ الگ حروف ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مفردات، عربک میں یا عربک گرامر میں یا نورانی قاعدہ میں۔ تو 29 جو ہیں کل حروف ہیں مفردات، ٹھیک۔ تو ابھی ہم نے دعا پڑھ لیا، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے ہم نے، دعا پڑھی ہے ہم نے جو کہ نورانی قاعدہ پہ لکھی ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دعا لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ تو اس کو ہم نے اچھے سے پڑھ لیا ہے، تو یہ بھی اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے، اور شروع تو ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب جو ہے ہم ان حروفوں کو پڑھیں گے، تو جیسے میں پڑھوں گا ویسے کہ آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک۔ تو بعض دفعہ کیا یہ غلطیاں کرتے ہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں الف، میں کشمیری لوگوں کو زیادہ کہنا چاہوں گا وہ الف پڑھتے ہیں، تو الف نہیں ہے، دراصل میں ہے الف۔ کیا میرے ساتھ پڑھیے، الف زبر ا، لام فاز لف، الف۔ کوشش کیجیے میرے ساتھ پڑھیے، الف فا نہیں ہے، یہ فا ہے، فا، الف۔ اس کے بعد ہے با، اس کے بعد تا، اس کے بعد سا۔ دیکھیے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سا جو ہے، یہ آپ کو جو ہے سا، اس کے لیے آپ کو یہ 3 حروف جو ہے نا، ان کا ایک جیسا مخرج، وہاں آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں آپ کو یوں ہی تعلیم دے رہا ہوں، سا، ذال، و، کچھ ایک ہی ٹائپ سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ میری مجھے سمجھنے کی کوشش کیے، زبان کی نوک جو ہے اس کو اگلے اور اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے، ٹھیک۔ یعنی کہ جو زبان کی نوک کا جو اوپری حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دانتوں کے کنارے سے اس طرح ان کے اس طرح ان کے مل کے سامنے بیٹھنے والوں کو زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے، جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے تھوڑی سی زبان کو باہر نظر آئے، ساری زبان دانتوں کے اندر نہیں رکھنی، تھوڑی سی نکالنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ زبان کے اندر رکھنی ہے، اوپر کے یہ جو زبان کی نوک ہے، اس کا ٹپ آف دا ٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے اوپری دانتوں کے کنارے سے ملانا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس طرح کی دوسرے اگر سامنے کوئی پڑھا ہوگا اس کو وہ نوک تھوڑی بہت سی دکھے. فی الحال ہم یوں ہی پڑھیں گے. آپ فی الحال نظر رکھیے. فی الحال ہم بعد میں ہم ان حروفوں کے ڈیپ میں جائیں گے کس طرح کس کو پڑھنا ہے. ٹھیک, آپ اس کو نظر رکھیے. میں نے تھوڑا سمجھا دیا کہ کس طرح پڑھنا ہے. نوک یہ زبان کی نوک کو اوپری دانتوں کے حصے سے لگائیے تھوڑا سا اور پڑھنے کی کوشش کیجیے. سا. اس کے بعد کیا ہے جیم. جیم. اس کے بعد ہے دیکھیے ابھی ہا جو ہے نا یہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے. جب میں اسٹارٹ کر رہا تھا تو میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یار میرا دماغ پاگل ہو رکھا تھا پوری طرح سے. مطلب بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی جب میں اس کو پڑھ رہا تھا. مطلب دماغ میں مجھے درد فیل ہو رہا تھا. آپ یقین نہیں کرو گی کیونکہ میں اس کی مشق بار بار کر رہا تھا. اس کو فل زور نکال کے لگا رہا تو اس کی وجہ سے مطلب دماغ کو بھی لگ رہی تھی. آج تو عادت ہی خیر. تو اس کی جو زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے. فی الحال میں آپ کو یوں ہی پڑھا رہا ہوں. پھر ہم ڈیپ میں جائیں گے کس طرح کس حروف کو کس طرح سے پڑھنا ہے. فی الحال آپ یوں ہی پڑھنے کی کوشش کیے. گلے سے اس کو نکال لیجیے. اس کے بعد خا. خا. اس کے بعد دال. دال اتنا ایزی ہے. اس کے بعد ذال. 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 ٹھیک, یہ سا سے تھوڑا ملا جلا لیکن ذال کو تھوڑا مطلب باریک ہلکا پڑھنا پڑتا ہے, زیادہ باری نہیں. ذال. اس کے بعد را. آپ کو تھوڑا موٹا پڑی ہے کیونکہ زبر ہے ہم. را. را. اس کے بعد زا. 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 اس کے بعد سین. سین. سی ٹی سی بجے. اس کے بعد شین. شین. اس کے بعد صاد. صاد. اس کے بعد واد. واد. دیکھیے واد کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی کروڑ کو یعنی زبان کے جو بائی کنارے کو, بائی کنارے سمجھ رہے ہیں مطلب جیسے ٹپ آف دا ٹنگ تھی وہ سامنے تھی, آپ لیفٹ سائڈ لیجیے, آپ کنارہ لیجیے اس کو مطلب ایک قسم کے دانت میں پھنسا دیجیے اور امیجن کیجیے کہ کو اوپر کے دھاڑوں سے لگانا ہے. بائیں جانب کی دھاڑوں سے آسانی ہے. دائیں طرف سے بھی ادا کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور زبان کی نوک کہیں نہ لگنے پائے. آواز وا کے مشابہ ہوتی ہے مگر بالکل وا نہ ہو. یعنی اگر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ یہ جو زبان کی نوک ہے نا اس کو کسی سے نہیں لگانا. باقی آپ کو کنار کو میں نے بتا دیا کناروں کو کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد کوشش کی واد. 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 لیکن یہ کنارہ جو ہے زبان ہے اس کو کسی کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا, اس کو بیکار چھوڑنا ہے واد میں. ٹھیک ہے نا. واد. واد. اس کے بعد بو. 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 اس کے بعد ذا. وا. ذا. اس کے بعد عین. 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 اس کے بعد غین. غین. اس کے بعد ہم جو ہے دوسرے پیج کی طرف پلٹیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے پیج پر آپ کیا ہے پڑھیں فا. فا. کوشش کیجیے سامنے والے دانت ہیں نا اس کو نیچے والے جو ہے وونٹے اونٹے ان پر مطلب کیسے سمجھا میں آپ کو مطلب آپ جو ہے کام کیجیے کہ ان دانتوں کو جو ہے نا اس میں تھوڑا سا باہر نکالنا پڑتا ہے. تو میرے پاس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں لگتا ہے میرے خیال سے. یہ دانت جو ہے نا مطلب فا پڑھتے وقت سامنے والا بندہ جو ہے مطلب اس کو ایک قسم کے دانت دکھنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو وہ دانت آپ دکھائے. جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ تھوڑا سا دکھے, تھوڑا سا, زیادہ سا نہیں. لیکن فا میں جو ہے فا میں یہ دونوں دانتوں کو جیسے باہر نکالنا ہے اور اپنے جو لپز نیچے والا لپ جو ہے اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے. دانتوں کو باہر نکالیے, سامنے والے نکال لیا. ہاں اب یہ دانت جو ہے نیچے والا جو لپ ہے اس پر رکھیے. رکھ دیا.
आप सीटी सी थोड़ी सी मारिए, मतलब वो वाली सीटी नहीं, अलग किस्म की, ठीक है। अब आवाज़ से निकलिए है, सुन रहे हैं आप? इसी तरह आप क्या पढ़ना है, कुछ करिए आप, फ उसके बाद क्या है, लॉफ लॉफ, उसके बाद कैफ कैफ, उसके बाद लाम लाम, ये इजी, ये वाला भी इजी, कम ऑन, मीम मीम, उसके बाद नून नून, उसके बाद वाव वाव, उसके बाद हाँ जो है ना, मतलब एक किस्म की आपको वो मोटी सी आवाज़ देगा, समझ रहे हैं? ये नहीं कि हाँ हाँ, इसमें थोड़ा मोटा, मतलब नीचे से प्रेशर, गले से, कि गले से नीचे जो है इसको निकालना है, गले से नहीं निकालना। गले से तो हम हाँ निकालते हैं, वो उनको जो हरूफ हल्की उनको कहा जाता है, लेकिन इसकी जो कोशिश करनी है कि मतलब हलक जो हलक का जो है ना वो आखिरी हिस्सा मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी बेस है, जो सीने के नज़दीक जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा सीने के नज़दीक है, ठीक, वहाँ से निकालने की कोशिश करें, नीचे से, सीने से थोड़ा ऊपर, हलक से थोड़ा नीचे। आप ये बात समझ लीजिए। अब हलक का काम है, हलक से जो है दरमियानी हलक से जो है आइन निकालते हैं, आइन को निकालने की कोशिश कीजिए, हलक के दरमियान जो दरमियानी हिस्सा इसको पकड़िए और कोशिश कीजिए आइन, इसको अंदर धकेलिए, आइन हाथों से पकड़िए इस दरमियानी हलक को, और फिर कहिए आइन, इसी तरह तो इसी तरह। अब ये जो ये वाला ह है, इसको मतलब आप एकदम सीने के जो थोड़ा सा ऊपर, हलक से थोड़ा नीचे कोशिश कीजिए, ह ह ह, समझा? ह कोशिश कीजिए, ठीक। उसके बाद हमजा हमजा, ठीक। उसके बाद क्या है, या, छोटे वाली या जिसे कहा जाता है, और उसके बाद बड़ी वाली या पढ़ लीजिए, अरबिक में उसको भी या कहा जाता है और उसको भी या। बाकी हम जो है अब आगे को जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ हम जो है अब हम इनमें डीप जाएंगे, समझ आ रहा है? अब हम इनमें डीप जाएंगे कि किस हरूफ को किस तरह पढ़ना है, कहाँ से निकालेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये या है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक। वाव आराम से आ जाएगा, लाम आराम से आ जाएगा, कैफ आराम से। तो जो जो इंपॉर्टेंट होने काफ या आइन, तो इनमें हम मतलब देखेंगे मतलब अंदर से, मतलब इनको कैसे निकालना है हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला। तो अगली वीडियो में हम कुछ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले। बाकी मेरी नीयत का ये है कि मुझे सवाब मिले, उम्मीद है कि मुझे सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला की तौफीक के साथ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।